ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی تو میں نے کہا یہ کیا, میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا, پھر او مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. کام نہیں رکا, پروڈکشن جاری ہے, مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. شہباز صاحب نے یہ جاپانی جو احتجاج کا طریقہ ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے. میرے خیال میں اگر پاکستان میں بھی اس کو رائج کر لیں تو شاید سڑکوں کے اوپر جو دھنگا مشتی ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد مل جائے. سب سے پہلے شہباز صاحب کو خود اپنی جماعت کے اوپر یہ انٹروڈیوس کروا دینا چاہیے. جہاں انہیں احتجاج کرنا ہو پوری جماعت کھڑی ہو جائے اور او کرنا شروع کر دیں, کافی ٹھیک لگے گا. لیکن آج کے جو پروگرام کے ہمارے پاس 2-3 ایشوز ہیں. جو فوجی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں ان میں سے 19 کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر معاف کر دیا گیا. ہم نے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت اسی پلیٹ فارم سے سما صحیح کہنا شروع کیا تھا کہ اسٹیٹ کو ان لوگوں کو پارڈن کر دینا چاہیے. پارڈن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے جرم کا تعین کرتے ہیں, بعد میں ریاست اس کی معافی دے دیتی ہے. کیونکہ یہ ایک سیاسی عمل تھا جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی. خرابی ایسی تھی جو قانون توڑنے کے مترادف تھی. ریاستی عمارتوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کا ایشو تھا, بعض عمارتوں کے اوپر آگ لگائی گئی. تو اس میں کم از کم وہ لوگ جو سنگین قسم کے کسی جرم میں ملوث نہیں ہوئے. سنگین سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کی جان لے لی یا کسی فوجی اہلکار کو یا پیراملٹری فورسز کو زخمی کر دیا تو وہ تو معافی ایسی ہے کہ جو شاید کافی مشکل سے ملے. لیکن باقی معاملات ایسے ہیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں گھس گئے ہیں یا اس کے قریب جا کے آپ نے ایسی ہلڑ بازی کی ہے جو قانون توڑنے کے مترادف ہے, تو اس کو آپ کو ریاست کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف صرف اس لیے کر دینا چاہیے کہ اس سے ملک جڑا رہے, وہاں پولرائزیشن کی فضا نہ پیدا ہو. تو میں اسی ایشو کے اوپر جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کو کہوں گا کہ شاباش, آپ نے یہ درست کام کیا جو ان 19 لوگوں کو معافی دی. جو باقی لوگ ہیں اس میں سے بھی میکسیمم کو معاف کر دینا چاہیے. یہ معاف کرنا ریاست کا بڑا پن ہوگا. ریاست چھوٹی نہیں پڑے گی بلکہ اس سے یکجہتی کا اظہار ہوگا. تو میں اس کو دوبارہ کہوں گا ویری ویل ڈن. اس پروسیس کو مزید آگے لے کر چلیے. دوسرا جو سب سے بڑا آج کا پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے مذاکرات تھے. جب لاسٹ ٹائم میٹنگ کا آغاز ہوا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو صرف اسد کیسر تھے, باقی ان کی اتحادی جو تھے وہ موجود تھے, لیکن پی ٹی آئی سے اور کوئی موجود نہیں تھا. آج پی ٹی آئی موجود تھی اجلاس کے اندر. حامد خان جو پاکستان میں نہیں ہے, ان کے علاوہ باقی تمام لوگ موجود تھے. مطالبات جو انہوں نے سامنے رکھے وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی تھا بشمول عمران خان, اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے. دونوں مطالبات انہوں نے دہرائے, لیکن اس سے آگے معاملہ چلا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی یا عمران خان سے مذاکرات کے لیے ٹائم چاہیے. تو یہ مذاکرات ایک دفعہ تو ہوئے تھے. تو آج ملاقات کا جو ہم سوچتے تھے کہ پیش رفت ہوگی, اتنی پیش رفت ہمارے سامنے آئی نہیں. مجھے ذاتی طور پر اس کا افسوس ہوا ہے کیونکہ یہ اپرچونٹی لاسٹ کے مترادف نہیں ہونا چاہیے. یہ پروسیس آگے چلنا چاہیے تھا. تو آج یہ چیزیں انہیں تحریری طور پر میز پر رکھتے, حکومت کا جواب آتا, اس کے اوپر عمران خان سے کنسلٹ کرتے اور پھر 1 یا 2 اور نشستوں میں منطقی انجام تک پورا پروسیس پہنچ جاتا. تو میں آغاز اسی سے آج کے پروگرام کا کروں گا کہ آج وہ پیش رفت جو ہم سارے انتظار میں تھے کہ ہو جائے وہ ہوئی کیوں نہیں. جو اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں بلال اظہر کیانی صاحب, رہنما پی ایم ایل این سے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی ایس این جی کے اوپر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب, آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کروں گا. آج ہماری نظریں تھیں آپ کے اوپر کہ آج ہمیں کوئی اچھی خبر آپ سنائیں گے, لیکن آج پیش رفت وہ ہو نہیں پائی. وجوہات کیا تھیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں, دوسری میٹنگ بھی ہوئی ہے, خوش آئند ہے. مذاکرات ہمیشہ صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جلد بازی نہیں ہوتی ان کے اندر کبھی بھی, نہ اس سے کامیابی ہوتی ہے نہ ان میں اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری پچھلی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی وہ ایک کمفرٹ ماحول میں نہیں ہوئی تھی. وہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی سب کی, اور اس کو وقت بھی بہت لمیٹڈ تھا. اس وقت ہم نے آگے باہر اس طرح کی بات نہیں کی تاکہ کوئی بدمزگی نہ پھیلے یا عدم اطمینان نہ ہو. تو اس میں بہت کم وقت بھی تھا اور اس کے علاوہ جگہ نہیں تھی مناسب, اور بند کمرے میں تھی. تو میرے خیال میں اس کے لیے مناسب ماحول ہو جہاں زیادہ نہ بات چیت ہو سکے
جو کہنا چاہتا ہے کوئی دل کے کھلے دل سے علامہ صاحب کہے۔ لیکن مطالبات آج بھی وہی تھے جو زبانی طور پر آپ نے دہرائے اجلاس کے اندر، تو مطالبات کو تو آپ کو کم از کم تحریری طور پر میز پہ رکھ دینا چاہیے تھا تاکہ جب اگلی دفعہ آپ بیٹھیں تو حکومتی کمیٹی اپنا جواب لے کر آتی. آپ نے تو وہ بھی تحریری طور پر نہیں رکھے آج. دیکھیں جب حکومتی کمیٹی بھی، اس کو بھی میرے خیال میں جب ہم بیٹھے ہیں بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور انہوں نے پہلے جو وعدہ کیا تھا ملاقات کرائی، امید ہے آئندہ بھی ملاقات ہو جائے گی، اور اس دوران پنجاب کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں MNAs کے اوپر، MPAs کے اوپر، وہ بھی رک جائیں گی، لوگوں کی ضمانتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. جو اننیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے اچھی بات ہے. کیا گڈ جسٹر حکومتی بھی ہو، دیکھیں کمیٹی نے عوامی یہ وعدہ کیا ہے؟ پبلک کیا حکومتی کمیٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو لوگ زیر حراست ہیں یا جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس میں نرمی کی جائے گی؟ کیا حکومتی کمیٹی نے یہ وعدہ کیا آپ سے؟ میرے خیال میں انہیں ایسے کرنا چاہیے، وعدہ کریں یا نہ کریں انہیں ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں اس طرح سے انہوں نے کہا یا نہیں بہت کہا؟ اہم یہ ہے کہ عوام، میری بات سن لیں، عوام کا رایات دینا بہت ضروری ہے، ان کی ہیلنگ بہت ضروری ہے. لہٰذا جو میں سمجھاؤں، مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے ایک پازیٹیو اقدامات ہوں گے، اور کیا ادھر سے ایسا اشارہ چیزوں کو ملا آپ سپورٹ کو کہ وہ کرنے کے نرمی لیے برتی جائے گی اچھے پنجاب میں؟ اقدام ہوں گے. علامہ صاحب اس کا ہاں یا نہ میں آپ کو جواب امید دینا ہے، پڑے گا. کیا ادھر سے ایسا امید ہے. اشارہ ملا کہ دیکھیں پنجاب میں آپ، نرمی برتیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امید ہے کہ نرمی برتیں گے انشاءاللہ. آپ چلائیں جی علامہ صاحب کی بڑی خبر یہ چلائیں کہ پنجاب میں نرمی برتی جائے گی، یہ پر امید ہے آج کی ملاقات کے بعد. ہمارے ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہیں PTI سے. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے اتحادی راجہ صاحب تو، علامہ صاحب تو بڑے پر امید ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں امید تو ہے، اسی لیے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر امید نہ ہوتی تو پھر تو مذاکرات ہی نہ ہوتے. آج کی جو بات ہے وہی اپنی بات انہوں نے دہرائی ہے، اور چونکہ پہلے کمیٹی کے پورے ممبران نہیں تھے، اس دفعہ سارے تھے. جس طرح حامد خان صاحب تو نہیں ہے سری لنکا میں، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ سارے موجود تھے، اور اچھی بات ہے، اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور کمیٹی کو بھی کانفیڈنس ہوا. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات آئی کیا ہے علی یا اور مین لوگوں نے گنڈا جو پور باتیں کی، بڑی جو اس پازیٹیو. مذاکرات میں تو عمر ایوب لیڈ کر رہے ہیں، ساتھ علی مین گنڈا پور بھی ہیں، کیا دونوں کو عمران خان کا پورا مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ جا کے جو بات کریں گے اس کے اوپر بعد میں تحریک انصاف عمل درآمد کرے گی؟ دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی طے ہوا ہے نا کہ جو مذاکرات ہوں گے، جو بھی بات آئے گی وہ عمران خان کے ساتھ ڈسکس ضرور ہوگی. یہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے جو حکومتی کمیٹی ہے. اور اسی طرح جو حکومت کے معاملات ہیں، جس طرح عباس صاحب نے کھل کر تو نہیں بتایا نا کہ پنجاب میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آگے جا کے اپنے جو باسز ہیں ان کو بات پہنچائیں گے کہ جی یہ ان کا ڈیمانڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے یا نہ ہو جائے. لیکن یہ خود فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ اس طرف کی کمیٹی ہو یا اس طرف. لیکن پنجاب تو میں اس لیے یہ علامہ صاحب نے تو کھل کے نام نہیں لیے، لیکن میرے خیال میں تو سیدھا اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور کچھ ایسے جو لوگ پچھلے 1.5-2 سال سے زیر حراست ہیں ان کے مقدمات قائم رکھیں، لیکن ان کو رہا کر دینا چاہیے. مقدمات چلائیں، جب سزا ہوگی تو سزا ہو جائے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی ابتدا تو اسی سے ہونی چاہیے. شوکت یوسفزئی صاحب، اس کے اوپر کیا عملی طور پر آپ کو کوئی نون لیگ سے کوئی ہاں یا نہ میں جواب ملا ان سے؟ دیکھیں میرے خیال سے حکومت کے لیے بڑے امپورٹنٹ موقع بھی ملا ہے ان کو، کیونکہ ہمیں الٹیمیٹلی جو سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو ملکی معیشت جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر بہتر ہو نہیں سکتی ہے. صرف قرضوں سے ملک چلایا نہیں جا سکتا، عوام کو 1 روپے کی ریلیف ہم نہیں دے سکتے. تو ڈیفینیٹلی حکومت کے اوپر پریشر تو ہے، وہ مانے یا نہ مانے. وہ تو یہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن پریشر تو ہے.